عمر خان صاحب، ایک تو یہ دو ہمیں ایکسٹریم خبریں مل رہی ہیں خیبر پختونخوا سے. ایک طرف یہ کہ جی طالبان واپس آ گئے ہیں اور سوات پہ بھی قابض ہو گئے، وزیرستان علاقے میں بھی یہ صورتحال ہے. دوسری طرف صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، اور آئی جی صاحب نے بھی اس روز اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ اس بات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسی صورتحال نہیں ہے جس طریقے سے اے این پی یا یہ مظاہرہ کرنے والوں کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. تو ایکچولی کیا صورتحال ہے؟ جی صافی صاحب، میری ایک واضح بات ہے، اگر آئی جی انکار کرتے ہیں دہشت گردی سے، تو جو ابھی اس کو بھی بڑا ٹائم ہو گیا، میرے خیال میں مہینہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، جو سوات میں ویڈیو آئی تھی اور ایک آرمی والے کو اور ایک ڈی ایس پی کو اغوا کیا تھا، وہ کس نے کیا تھا؟ ایک سادہ سوال ہے کہ اسی آئی جی کے ہوتے ہوئے اسی کے علاقے میں اگر امن نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ڈسپیئر ہو رہے ہیں، بچیوں کے اسکول وین پہ فائرنگیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذاتی واقعہ تھا. تو ذاتی واقعہ کا قاتل معلوم ہونا چاہیے نا. قاتل ہمیں بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا یہ قاتل ہے. اگر نہیں ہے تو دہشت گردی ہے. وہ دہشت گردی یہ صرف جھوٹ کا بہانہ ہے، جھوٹ پہ بنیاد ہے. افغانستان کے حالات کے بعد دیکھیں، کل ان کا بیان آتا ہے طالبان کا کہ ہم نہ افغانستان گئے تھے نہ گئے ہیں، ہم پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان میں موجود ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان. ادھر جو آپریشنز ہوئے ہیں اس پہ طالبان نے جو کل بیان دیا ہے، جو عاطف خان کے لیٹر کے رد عمل میں بیان آیا ہے، ابھی جو ان کے ایک منسٹر کو لیٹر ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ کیا سیف صاحب وضاحت کر سکتے ہیں کیا یہ رنگ والا جو خط ہوگا وہ کیا طالبان کی طرف سے ہوگا کہ نہیں میرے اور آپ کی؟ کیونکہ وہ ایک پریس کانفرنس، ٹی پی والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جعلی تو ہے. وہ پریس کانفرنس ایک کر رہے تھے کہ اس رنگ کا خط آئے گا تو وہ ٹی ٹی پی والا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. وہ تو خود ترجمان ہے. میرے خیال میں اس کو ابھی یہ پروجیکٹ کو ایک نام دینا چاہیے، دس از TTPTI، جس کا ترجمان سیف ہے. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے اور یہ ہمارے صوبے کے لیے جو پلان تھا اسی پہ عمل پیرا ہے. عمران 9 سال پہلے جب ہمارے صوبے میں آیا، اس نے نعرہ لگایا کہ طالبان کو دفتر دو. اس نے باقاعدہ فنڈز دیے، سرکاری فنڈز دیے صوبائی حکومت کی طرف سے طالبان کو، ان کے مدارسوں کو، ان کے سینٹر کو. میں نام نہیں لوں گا، ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں جہاں جہاں ہم پہنچ رہے ہیں جو ہے. پھر جب اس کی وفاق میں حکومت آئی، اس نے باقاعدہ افغانستان میں اس نے غلامی کی زنجیریں توڑنے والا نعرہ لگا دیا. اس نے طالبان کو فل سپورٹ کیا ہے. اس کی حکومت میں، اس حکومت میں اس کے وزیروں نے، اس کے وزیر اعلیٰ، اس کے گورنر نے باقاعدہ میں تو بتہ بھی نہیں کہوں گا، میں ایڈ کہوں گا کہ ایڈ کی شکل میں انہوں نے طالبان کو پیسے دیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ نیوز میں نے آج سے تقریباً میں کیا کہوں 5-6 نہیں، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یا باقی وزراء نے ان کو ایک ثبوت تو میرے خیال میں وہ خود ہی دے چکے ہیں. وہ جو ایک گورنر کا، میرے خیال میں شاہ فرمان کا ایک ثبوت تو وہ دے چکے ہیں. خود ہی بیان دیا تھا کہ میرے سے رابطہ ہوا ہے، اس میں جرگے ہوئے ہیں، جرگے والے لوگ موجود ہیں، 2 کروڑ سے 85 لاکھ روپے آیا ہے، پھر وہ اس سے لیا گیا ہے. باقاعدہ اس نے اتنے تک بولے کہ 5-5 ہزار کے نوٹ مجھے ملے ہیں. اب میں اور کیا ثبوت دوں؟ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کے ثبوت کہاں سے ملیں گے؟ ہاں، یہ گورنر نے کب کہا ہے کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جب میں نے تقریباً 4-5 ماہ پہلے یہ بیان دیا تھا تو اس سے اگلے دن ہی TTP والا ہے، اس نے باقاعدہ بیان دیا تھا. اس میں پشاور کے میڈیا والے لوگ اس میں باقاعدہ بیچ میں آئے ہیں. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک میڈیا والے نے رابطہ کیا. وہ میڈیا والے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کو بھی میں جانتا ہوں، جس نے شاہ فرمان کے کہنے پہ اس سے رابطہ کیا کہ اس سے 2 کروڑ روپے مانگے گئے، اس کے ساتھ کوئی ریلیکسیشن ہونا چاہیے. وہ رابطے اور جرگوں کے نتیجے میں وہ 2 کروڑ روپے، پتہ نہیں 70 75 80 85 لاکھ وہ تھے، اور پھر وہ پیسے ان کو دیے گئے. اور انہی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے بولا کہ مجھے باقاعدہ 5-5 ہزار کے نوٹ ملے. امریکہ نے اگر افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈیل کی تو آپ لوگ مفاہمت اور مذاکرات کے کیوں مخالف ہیں؟ وہ تو بھی پختون ہیں، اس ایریا کے رہنے والے ہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ معاملہ حل کرنا ہوگا نا. بالکل ہم مذاکرات اور مفاہمت کے حامی تھے، ساری زندگی حامی تھے. ہمارا نظریہ عدم تشدد کا ہے، مفاہمت اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جس فریق کے بارے میں بات ہو رہی ہے انہوں نے کبھی مفاہمت سے کام لیا نہیں ہے. دیکھیں، جرگے کی بات تو تب آتی ہے جب آپ نے کسی چیز پہ فیصلہ نہ کیا ہو.
میرا سب سے بڑی بات جو میرا سوال ہے، یہ طالبانائزیشن ان پاکستان از ناٹ اے نیو تھنگ کہ یہ آج شروع ہوا ہے، یہ 70s سے آتا جا رہا ہے، اور ہم نے ابھی یہ فیکٹ دنیا کے سامنے تسلیم کر لیا کہ وہ جہاد نہیں تھا، وہ فساد تھا۔ میں نے نہیں کیا، ہمارے آرمی چیف نے کیا۔ ہمارے آرمی چیف نے کہا کہ بھئی ہم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپریشنز ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت لوگ IDPs بنے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا ہے۔ ہم بہت آگے آ کے اب پھر آ کے ہم جرگوں کی بات کر رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب APS کا واقعہ ہو گیا، اور میرے خیال میں ایسا واقعہ، ایسا دردناک واقعہ تاریخ میں کبھی کبھار آتا ہے، یہ نہیں کہ ہر سال آئے گا۔ اس واقعے کے بعد سب اکٹھے ہوئے، سب جتنی پارٹیز تھی، سیکیورٹی فورسز، سب اکٹھے ہو کے ایک متفقہ پلان بنا جس کو نیشنل ایکشن پلان بولا جاتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ان چیزوں کو ٹوکریوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جو پرانے راستے یا پرانے طریقے جو پہلے سے ہی ناکام ہو چکے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ جرگے ہم نے کیے ہیں، جب سب خلاف تھے جرگے کے، جب امریکہ خلاف تھا، سب خلاف تھے، ہم نے سوات میں جا کے جرگہ کیا اور ہم نے دنیا کو دکھایا کہ جرگے کی مخالفت کس نے کی، اور اس کے بعد ہم نے آپریشن بھی کیا۔ اب جرگے کے کام میں ادھر تک تو ہم پہنچ گئے، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ جرگہ کون کر رہا ہے، ٹرمز کیا ہیں۔ صوبائی حکومت کر رہی تھی، تو صوبائی حکومت کیا ایسے فورس سے صوبائی حکومت جرگہ کرے گی؟ انفارمیشن منسٹر صوبائی حکومت کا جرگہ کرے گی؟ نہیں تو لا اینڈ آرڈر اب صوبائی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر تو صوبائی مسئلہ ہے، لیکن طالبانائزیشن کا مسئلہ آپ کے اور ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کا ڈیفنس، آپ کا انٹیریئر، آپ کا وفاقی حکومت اس میں 100% ان کو اعتماد میں لینا لیکن چاہیے۔ عمران علی خان صاحب، جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو بھی مولانا فضل اللہ اور صوفی محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات تو آپ کے صوبائی وزراء کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کے اعتماد پہ میں افتخار صاحب تھے، اس میں فرق ہے جی نا، اس میں فرق ہے، ہاں، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ ایک تو وہ ڈسکشنز آن ہو رہے تھے، ان ڈسکشنز میں اگر افراسیاب خٹک جا رہے تھے، میں افتخار جا رہے تھے، حیدر خان جا رہے تھے یا اور کوئی جا رہا تھا، وہ آن ہو رہے تھے، وہ پبلک کو پتہ چل رہا تھا کیا ٹرمز ہیں، کیا ٹرمینالوجی ہے، سب کو پتہ چل رہا تھا۔ آج تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتایا نہیں تو اس میں بھی تو وفاقی حکومت آن بورڈ ہے نا۔ مذاکرات تو شروع ہوئے تھے اس وقت، سوری ٹو سے، یہ تو ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے ابھی۔ نہیں، وفاقی حکومت یا میرے خیال میں پارلیمان اس حد تک آن بورڈ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے یہ جرگے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی کوشش ہو رہی ہے کمیٹیز بنانے کی۔ جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب وفاقی حکومت تھے، پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت کے DGI نے شروع کیے تھے، تو وہ تو وفاقی حکومت نے شروع کیے اب مسئلہ یہی ہے جی کہ اس وقت DGI نے شروع کیے، وفاقی حکومت کے کہنے پہ شروع کیے۔ DGI صاحب ٹرانسفر ہو گئے، وہ DGI صاحب جب ٹرانسفر ہو گئے وہ چلے گئے کور کمانڈر پشاور۔ ہاں، افغانستان کا پورا کنٹرول چلا گیا پشاور، تب تک تو اسلام آباد میں تھا، DGI اسلام آباد میں۔ تو ہی واز پارٹ آف دا آرمی، تو وہ وفاقی ادارہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک فریق کا کام نہیں ہے، یہ ادارے کا کام ہے۔ اگر ادارے کا کام ہے، اگر DGI یہ کر رہا تھا تو وہ پوسٹ یہ کرا ہوگا، یہ نہیں کہ اس بندے میں کوئی اہمیت ہے تو اس لیے وہ کرے گا۔ تو اگر وہ بندہ DGI کے پوسٹ سے چلا گیا تو جو دوسرا آ گیا وہ بھی اسی۔ نہیں، جب اس وقت آپ لوگ کر رہے تھے تو میں اس طریقے سے مذاکرات کا بھی مخالف تھا اور اس معاہدے کا بھی مخالف تھا، اسی طرح بہت سوات والا بہت سارے لوگ مخالف تھے، لیکن آپ صوبائی حکومت تھے تو آپ کا حق تھا، تو آج وہ صوبائی حکومت ہے تو ان کا حق ہے۔ کیا کور کمانڈر صوبائی حکومت ہے؟ کیا DGI حکومت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جرگے گئے مجھے ان کا بھی پتہ ہے، لیکن اگر اور کھل کے بات کریں گے تو وہ تو صرف سٹیمپ لگانے کے لیے گئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس میں شاہ جی گل گیا ہے، اس میں جی جمال گیا ہے، اس میں اور لوگ وہاں سے گئے ہیں جو جرگے گئے ہیں، صرف مہر لگانے کے لیے گئے۔ یہ تو آپ ان کو بلا کے ذرا پوچھیں، وہ قبائلی ایلڈرز ہے نا۔ لیکن اب قبائلیوں کی بات نہیں رہی۔ کیوں آپ قبائلی دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک صوبہ ہے نا۔ جب ایک صوبہ ہے تو اس پورے صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پورے صوبے کو انوالو ہونا چاہیے۔ اگر آپ پھر وہی قبائلی ایلڈرز اور قبائلی جرگے اور وہ تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر تو ملک کا کیا سسٹم ہے۔ اگر محمود خان صاحب کی حکومت TTP سے مذاکرات کے لیے سب سیاسی جماعتوں پہ مشتمل کمیٹی بنانا چاہے تو آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے؟ میرے خیال میں ہم نے تو پہلی کمیٹی سے ابھی انکار کر دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ابھی وفاق کی سطح پہ بن رہی ہے اور وہی لوگ بنا رہے ہیں جو کر رہے ہیں سب، لیکن ہم نے انکار کیا کہ نہیں، ہم اس میں
حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ادھر تک آپ نے پہنچا دیے. ابھی وہ فیصلہ ہم پہ مسلط کرنا ہے, تو ہم فیصلہ مسلط اپنے آپ پہ نہیں کرا سکتے. البتہ نہیں تو پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح آپریشن ہو, پھر لوگ بے نیشنل گھر ہو؟ ایکشن پلان پہ عمل ہو. تو نیشنل ایکشن پلان میں تو ملٹری آپریشن تھا نا, تو ملٹری آپریشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا. آیا مجھے اجازت ہے کہ میں بندوق اٹھا کے اپنے بندوق کے نوک پہ کوئی اپنا قانون ہاتھ میں لوں اور پاکستان میں کوئی کام کروں؟ اگر مجھے یہ اجازت ہے, میرے ساتھ یہی روایات ہوں گے, مجھے پھر جرگے بلائے جائیں گے, میرے ساتھ باتیں ہوں گی. تو اگر مثال 40-50 ہزار لوگوں کی بات ہے تو 40-50 ہزار بندوق بردار فورس ہر کوئی کھڑا کر سکتا ہے. فورس کا استعمال بھی تو دیکھیں, سوات میں آپریشن ہوا, وزیرستان میں ہوا, جنوبی وزیرستان میں ہوا, ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے, ہزاروں لوگ اس میں سفر ہوئے, لیکن اس کے بعد بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا نا. تو ملٹری آپریشن بھی تو مسئلہ حل نہیں ہے. مسئلہ صرف بندوق گولی چلانا نہیں ہے, انٹینشن ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ اتنے بڑے بڑے آپریشنز کے بعد دہشت گرد کیسے ادھر بیٹھے ہوئے, کیسے وہ موجود ہے, وہ کیسے اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں گئے پاکستان سے, ہم پاکستان میں تھے, ہیں اور رہیں گے. وہ اپنے بیان میں وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو میں نے جیسے اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئے تھے, اور یہی سوال تو مراد سعید وغیرہ بھی اٹھا رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بولا کہ جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, ہم جب تک صافی صاحب اس کو میں اور بھی کھول دوں, گڈ اور بیڈ کی وہی بات آتی ہے. ہم نے دہشت گرد کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھنا ہے, تب ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم اس کا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ دہشت گرد میرے لیے اچھا ہے, یہ میرے کام آ رہا ہے تو اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ دہشت گرد جو ہے وہ امریکہ کے لیے اچھا ہے, وہ امریکہ کے کام آ رہا ہے, اس کو وہ کچھ نہیں کہے گا. نہیں, یہ گڈ بیڈ تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں نا. مثلا بلوچستان میں جب ملٹری سے کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کرے یا آ جائے, آپ ہتھیار پھینک دے, تو بلوچستان کے ملٹری سے مذاکرات کے آپ بھی حمایت کرتے ہیں. آپ نے بلوچستان کو کیا کیا؟ پھر تاریخ دے کہ 70 کے دہائی میں بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, 70 کے بعد 2022 تک بلوچستان, وہ الگ چیز ہے. نہیں, لیکن وہ تو ایک مظلوم قوم جس کو آپ نے مار کے, نہیں میری بات تو اپنی دلیل تو طالبان کے پاس بھی ہے نا. اب وہاں پہ بندوق انہوں نے بھی اٹھایا ہے, پاکستانی ریاست سے وہ بھی لڑ رہے ہیں, نان بلوچ سیٹلر کو انہوں نے بھی مارا ہے, تو پھر تو دونوں کو ایک طرح ٹریٹ کرنا چاہیے نا. اس میں فرق ہے. بلوچستان والے ایک مظلوم قوم ہے. جو ہم نے پاکستان میں جو قوموں کو دبا کے رکھا ہوا ہے, ان کو اپنے حق کی آواز اٹھانے پہ اگر ہم نے ان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ان بیچاروں کو بندوق اٹھانا پڑے. میں بندوق کا مخالف ہوں, نہ کبھی اٹھایا ہے نہ کبھی اٹھاؤں گا. میرے ایک دن قیوم خان کے دور میں خدائی خدمتگار 600 سے زائد تعداد میں شہید ہوئے, ہم نے بندوق نہیں اٹھایا. ہمارے پاس جو واقعے آئے ہیں ہم نے بندوق نہیں اٹھائے. میں یہ واضح کر دوں کہ میں بندوق اٹھانے کے خلاف ہوں, تھا اور رہوں گا. ان لوگوں کو اس کام پہ اس ریاست نے لگایا تھا, اس ریاست نے ان سے کہا تھا کہ جہاد ہے, اس ریاست نے ان سے کہا تھا کہ آپ جا کے پڑھیں. بیلے والوں کو اس طرح جو ہے اس ریاست نے اس کام پہ نہیں لگایا ہوا تھا. میں وہی بات کروں, تو وہ مجبوری ہے, یہ مستی ہے, یہ پیسوں کے لیے ہے, یہ ڈالروں کے لیے ہے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا, ہم تو اسلامی نظام چاہتے ہیں. وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو الگ بات ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ تو اب نیازی صاحب بھی بہت کچھ کہتے تھے, عمل ایک پہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کی بات نہیں, جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے. صافی صاحب, میں ایک سوال آپ پہ ڈال دیتا ہوں. وہی کردار اگر میں شروع کروں, ایمل ولی خان یا ایمل ولی خان کے دوست وہی کردار شروع کریں, ہم بندوق اٹھائیں, ہم گرنیڈ اٹھائیں, ہم راکٹ لانچر اٹھائیں, ہم اور بم کا کام کریں, تو یہ ریاست ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ کسی زمانے میں آپ کے پارٹی کے بھی اجمل خٹک اور افراسیاب خٹک وغیرہ افغانستان میں بیٹھے تھے اور پختون زلمے کے نام سے ادھر کارروائیاں کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پختونستان بنائیں گے. تو ہوا کیا ہوا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عمر قیدیں ہوئی ہیں, سب جیل میں تھے, جیلیں بھری. ادھر تو طالبان کو جیلوں سے رہا کیا ایک وقت آیا کہ ان کے ساتھ ان کو بلایا گیا, وہی اجمل خٹک صاحب سینیٹر بھی بن گئے. بندوق تو نہیں اٹھایا, اس کے بعد چلے بندوق گرائے, آئین کو مانے, ہم سب مانتے ہیں. لیکن اگر ابھی بھی آج بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نا کہ آپ کا متبادل فارمولہ کیا ہے؟ بھائی آئین جو بھی مانے گا ٹھیک ہے, لیکن جس کے ساتھ بھی ہم نے جرگے کرنے اس کو بندوق گرانا پڑے گا. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بندوق پھینک کے
اور آ کے پرامن زندگی تو یہ گزارے. بیچ میں کیا، یہ کیسے ڈسہارمنی کیسے آ رہی ہے، لوگوں سے بتے کیسے لیے جا رہے ہیں، سوات میں کیا ہو رہا ہے، سوابی میں کیا ہو رہا ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، ادھر دیکھیں ہمارے فوج کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ بندوق گرایا ہے کہ نہیں اٹھایا ہے؟ نہیں تو ابھی تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں. تو اور مذاکرات جب کا کامیاب سلسلہ نہیں ہوئے ٹوٹ گیا ہے. تو پھر تو ایک بہت بڑا سوال آ جاتا ہے، جب مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو کیسے مذاکرات کامیاب ہونے نہیں سے سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ جوڑ دیں، آپ دیتے نہیں. نہیں، مذاکرات کامیاب ہونے سے پہلے ہی ہم نے جیل خالی کر دیے، ہم نے طالبان کو لے آئے ہیں، ہم نے علاقوں میں ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو بیریئرز بنانے کی اجازت دے دی ہے، ہم نے سب کچھ. تو ابھی جب مذاکرات جب کامیاب نہیں ہوئے تو ہم نے یہ قدم کیوں لیے؟ یہ پھر بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے ہمارے ریاست پہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو اب ان چیزوں سے سدھارنا ہے، سیدھی بات ہے، ہمیں تاریخ کو دیکھیں. جو پالیسی میٹر ضیاء الحق کے زمانے میں بنا ہے، ہمیں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان آپ کو... نے کبھی اس موضوع پہ بلاول بھٹو سے اور یا وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی ہے؟ وہ تو اس طرح آپ کی طرح نہیں بولتے، وہ تو خاموش ہیں. مجھے اللہ نے ولی خان کا پوتا بنایا، میں بولوں گا، اب وہ نہیں بولتے تو اس میں کیا کروں؟ میری بات ہوئی ہے، وہ بھی تو بھٹو کا نواسا ہے. بلاول بالکل کلیئر ہے اس چیز میں. بلاول دہشت گردی، پیس، ہارمنی، اس میں بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. ہم جب بھی بیٹھے ہیں تو ہم اگر واحد مجھے کوئی لائک مائنڈڈ پارٹی لگتی ہے اس بات پہ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی انڈر دی لیڈرشپ آف آصف علی زرداری مجھے لگ رہی ہے. ٹھیک. پیپلز پارٹی کا ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی، اور وہ جب یہ جرگے چل رہے تھے شروع میں، تو زرداری صاحب کے گھر میں ایک افطاری تھی ہماری، وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے یہ بات شروع کی، مولانا صاحب نے مجھے سیکنڈ کیا کہ وزیر اعظم صاحب جرگے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتہ. اچھا، یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی مجھے، یہ تب، ابھی تو پھر مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جی آپ کا اتنا بڑا فیصلہ ہوتا جا رہا ہے، ادھر جرگے ہو رہے ہیں، طالبان کے ساتھ جرگے ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی تو ہے. جس ملک کے وزیر اعظم کو اتنے اہم ایشو کا پتہ نہ ہو تو کیا ان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ جی جو لوگ وزیر اعظم کے یہ ان فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان فیصلوں کو چھوڑ کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دے دیں. تو وزیر اعظم بھی تو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں نا. پولیٹیکل لیڈرشپ تو وہ نہیں کرتی. نہیں، پاکستان ہے جی صافی صاحب، یہ پاکستان ہے.